السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری دعا ہے بہت خوبصورت دعا ہے، بہت چھوٹی اور بہت جامع دعا۔ تو یہ دعا ضرور ہم اسے اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور یہ مسنون دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس دعا کو، اور یہ ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں، حدیث نمبر ہے 24215، صحیح حدیث ہے یہ۔ دعا ہے جناب، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اے اللہ حاسبنی میرا حساب لینا، حسابا یسیرا آسان حساب۔ تو اپنی حساب میں آسانی کی دعا ہے یہ۔ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو بندہ، نماز میں جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت بدلتی ہے، بدلنی بھی چاہیے، اور اگر نہیں بدلتی تو ہمیں تھوڑا سا سوچ و فکر کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں بدلتی دل کی کیفیت نماز میں بھی۔ یہ وہ ملاقات ہے جو نماز میں ہوتی ہے اللہ سے۔ ایک ملاقات اللہ رب العزت سے ہونی ہے، ملاقات تو نہیں ہوگی، جو جہنم والے ہیں وہ تو اللہ کے دیدار سے محروم کیے جائیں گے، لیکن بہرحال اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ تو یہ دعا اس ملاقات کے لیے۔ ہم سورہ الرحمن میں پڑھتے ہیں نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرتا ہو، جو خوف رکھتا ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، دو باغ ہیں، دو جنتیں ہیں۔ تو یہ اسی وقت کے لیے دعا ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حساب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ دکھائے جائیں گے اعمال، سامنے دکھائی جائیں گی غلطیاں، کوتاہیاں بھی بتائی جائیں گی، لیکن ان کی باس پرس نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا ان کے بارے میں، دکھا کے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹیچر بلاتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کو اور اس کو پیپر دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ مسٹیک ہے، اور یہ بھی مسٹیک ہے، اور یہ بھی مسٹیک ہے، اور پھر وہ پیپر دے کے کہتا ہے لیکن تم پاس ہو، میں نے تمہیں پاس کیا۔ یہ آسان حساب ہے۔ جس سے پوچھنا شروع کر دے کہ یہ مسٹیک کی، یہ کیوں کی، وہاں جا کے بندہ پھنس گیا۔ تو وہ یہی بات ہو رہی ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کیونکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو دکھایا تو جائے گا، ذرے برابر بھی عمل ہوگا، دکھایا جائے گا۔ سورہ لقمان میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لقمان نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی، حضرت لقمان نے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرے بچے، اگر تم کسی چٹان کے اندر بھی کوئی عمل ہوگا نا جو کیا جائے گا، تم کرو، یا جو عمل کیا جائے گا کسی پتھر کے اندر بھی عمل کیا جائے گا، اللہ اس کو بھی نکال کر باہر لے آئے گا۔ تو جو ہم کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، وہ دکھایا جائے گا، لیکن ہماری باس پرس ہو گئی اور پوچھنا شروع کر دیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں جواب ہونے، یہی جواب ہوں گے نا کہ ہماری خواہش تھی، ہم اپنی نفس کی اتباع میں ہی کرتے ہیں زیادہ تر گناہ، دل نہیں چاہ رہا ہوتا اللہ کی فرما برداری والے کام کرنے کا۔ تو بہرحال بہت خوبصورت دعا ہے، سجود میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے پیرنٹس کو بھی ذہن میں رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اسپیشلی وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے اللہم حاسبنا، نہ آ جائے گا پھر، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہم سے آسان حساب لینا، کسی کو بھی ذہن میں رکھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی دعا ہے، جامع دعا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔